شخصیت ہے علی گندابی. نام کیا ہے؟ علی گندابی. ہیں کون؟ شہرت یہ ہے کہ یہ گنداب ایک علاقہ ہے تھوڑا سا تہران سے نکلے کہ جہاں کا بدماش ہے، اور وہ بدماش بھی جو شرابی کبابی بھی ہوتا ہے، جو لوٹ مار بھی کرتا ہے. ہم میں سے کسی بھی کیفیت اتنی بری نہیں جتنی اس وقت علی گندابی کی تھی. ہم میں سے کوئی بھی اتنا برا نہیں، کوئی. پتہ ہے شرابی کبابی بھی ہو، لوٹ مار بھی کرتا ہو، تلوار ہاتھ میں، ہر وقت جھگڑے. مولانا صاحب نے کہا کہ جب میں نے اس کے گاؤں میں مجلس پڑھی اور یہ چاہا کہ اب میں تہران واپس پلٹ جاؤں، تو پتہ چلا رات اتنی ہو گئی ہے کہ یہ سفر نہیں ہو سکتا. درندے اس زمانے میں کوئی اتنے وسائل نہیں ہیں، راستے میں درندے ہیں، مشکل ہو جائے گا. کہا چلو کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں. بہرحال یہ والا سلسلہ نہیں تھا کہ جو آج ہے. آج تو ایک پڑھنے والے کے لیے جو ہے نا سارے دروازے کھلے ہوتے ہیں. آج کا پڑھنے والا جو ہے وہ الحمدللہ اس کا پہلے سے میزبان طے ہوتا ہے کہ بھائی کھاؤ گے کہاں اور سو گے کہاں. یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب تبلیغات میں بڑا اثر ہوا کرتا تھا. کیونکہ مبلغ کسی کا بھی اپنے آپ کو کسی کے اوپر بھی بوجھ نہیں بناتا تھا کہ کھانا تم نے کرنا ہے تو کنوینس تمہاری طرف سے ہے تو پیسہ تم دو گے تو فلاں. کسی زمانے کی باتیں جب بہت اچھا وقت ہوا کرتا تھا. اب انہوں نے کہا کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں. بہرحال دروازہ جب کھٹکھٹا دیا، مولانا صاحب تھے، مجلس پڑی تھی، دروازہ کھٹکھٹا دیا، دیکھا اتفاق سے جو نہیں چاہ رہے تھے وہی ہوا. گھر نکلا علی گندابی کا، نشے میں دھوتے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے. انہوں نے کہا آج تو گئے، اب تو یہ گردن ہی اتارے گا. جب دیکھا مولانا کھڑے ہیں، کہا بھائی تو کیا مسئلہ ہے، ہر روز آ جاتے ہو یہاں پہ؟ کہا بھائی مجلس تھی. کہا تم لوگ تھکتے نہیں، روز مجلس روز مجلس روز مجلس. تو کہا بھائی وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ محرم چل رہے ہیں اور محرم میں ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا محرم چل رہے ہیں. اب یہ بات اس کو پتہ نہیں تھی، شراب کی وجہ سے اندازہ نہیں تھا کہ روز محرم چل رہا ہے. کہا آ جاؤ گھر میں آ جاؤ. اب یہ ڈرتے ڈرتے، یقین تھا ان کو پٹنا تو ہے ہی، چلو گھر چلتے. اندر گھس گئے، جا کے دیکھا، اس نے بٹھایا اور کہا کہ پڑھو، مجلس پڑھو. کہا نہیں مجلس میں پڑھ چکا ہوں. کہا کیا مطلب، میرے گھر میں تو مجلس پڑھو، تو تم کہہ رہے ہو روز پڑھتے ہو، پڑھو. اب انہوں نے کہا میں بچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی مجمع نہیں ہے. کہا مجمع کیا کرنا، میں ہوں نا، پڑھو. کہا نہیں وہ جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی، کوئی ممبر ہوتا ہے فلاں. کہا وہ کیا مسئلہ ہے. علی گندابی نے خود اپنے آپ کو جھکایا سجدے میں اور کہا کہ میرے اوپر بیٹھ جاؤ، پڑھو. اور مصائب بھی تمہیں ابو الفضل عباس کے پڑھنے. ہمارے یہاں حضرت عباس معروف ہے، ایران میں ابو الفضل عباس. کا مصائب بھی تمہیں ابو الفضل عباس کے پڑھنے. کا بہرحال ڈرتے ڈرتے بیٹھ گیا، اس کے اوپر مصائب پڑھ دیے ابو الفضل عباس کے. علی گندابی تبدیل ہو گیا. ابو الفضل عباس کے مصائب نے علی گندابی کو اسی رات تبدیل کر دیا. وہ سجدے میں رونا شروع ہوا. یہ وہ مصائب ہیں کہ جو آپ ان 2.25 مہینوں میں کئی بار سنتے ہیں. آپ کا قصور نہیں ہے، بات اصل میں تاثیر اب ہماری زبانوں میں نہیں ہے. جب آپ کو پتا ہو کہ ہم نے پروٹوکول بھی لینا ہے، آپ کو پتا ہو ہم نے پیسے بھی لینے ہیں، اور آپ کو پتا ہو کہ ہم نے پھر بعد پہ آپ کے اوپر احسان بھی جتانے ہیں، تو پھر آپ بھی کہیں گے بس ٹھیک ہے مولانا صاحب کو آنے دو، پڑھیں گے جائیں گے. ہماری اصل میں تاثیر ہی ختم ہے، فارغ ہیں ہم، آپ کا قصور نہیں. ان مصائب سے بندہ تبدیل ہو گیا، سجدے میں ہی اور روئے جا رہا ہے، نشہ ختم. آقا کو تعجب ہوا. سکون سے سوئے، صبح اٹھتے پھر نکل گئے. گاؤں میں اور مجلس بھی تھی، مجلسیں پڑھی اور سب کو کہا کہ چلو آج علی گندابی کے گھر. لوگوں نے کہا کہ اب مروائیں گے آپ علی گندابی کے گھر؟ گاؤں کے لوگ تو جانتے تھے. کہا بھائی یہ وہ گندابی نہیں ہے، آؤ. لوگ بہرحال ڈرتے ڈرتے پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، خاتون نکلی. کہا کہ علی تو اپنا بوریا بستر باندھ کے بیگ ویگ لے کے جا چکے ہیں. کہا کہاں گئے؟ کہا کہ بس اتنا ہی کہا کربلا جا رہا ہوں. گئے کربلا گئے. کافی عرصہ کربلا میں گزارنے کے بعد نیک ہو گیا انسان،
اور پہنچے نجف۔ نجف میں آخری صفوں میں کھڑے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے وہ مقام دے دیا تھا کہ آہستہ 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 پہلی صف میں پہنچ گئے، پہلی صف میں۔ اور کس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں؟ مرزا شیرازی۔ مرزا شیرازی کون ہے؟ یہ وہی مرزا شیرازی جنہوں نے تمباکو کا فتویٰ دیا تھا، یاد آیا آپ کو؟ کچھ شیعوں کو ہل رہی ہے، کچھ شیعوں کی گردن ہل رہی ہے، کچھ جوان گردن ہلا رہے ہیں، بقیہ کو پتہ ہی نہیں مرزا شیرازی ہیں کون۔ بھائی مرزا شیرازی بھی تاریخ تشیع کا بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے۔ مرزا شیرازی نماز پڑھایا کرتے تھے نجف میں، علی گنداوی ان کے پیچھے بہت اہم شخصیت ہو گیا ہے، پہلی صف میں پیش امام کے پیچھے، اور نماز بھی کون پڑھا رہا ہے؟ مرزا شیرازی۔ کسی نے آ کے کسی دن ان کے کان میں یہ بات کہی کہ آقا فلاں عالم دین کا انتقال ہو گیا ہے، جب آپ نماز سے فارغ ہوں تو ان کا جنازہ پڑھنا ہے، اور ہم نے حرم امام علی علیہ السلام میں ان کے پاؤں کے پاس قبر کھود دی ہے، فلاں عالم دین کو وہاں دفنانا ہے۔ مرزا صاحب نے کہا اوکے، نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم جنازہ پڑھا دیں گے۔ نماز ظہر ختم ہوئی، دوبارہ وہی عالم دین آئے، انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، وہ تو زندہ ہو گئے، جنہیں ہم سمجھ رہے تھے کہ مر گئے ہیں وہ زندہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا چلو مسئلہ ہی حل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ عصر پڑھائی، عصر پڑھانے کے بعد لوگوں نے کہا کہ آقا نماز ختم ہوئے دیر ہو گئی، لیکن علی گندابی سجدے سے سر نہیں اٹھا رہا، علی گندابی سجدے سے سر نہیں اٹھا۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا مطلب؟ کہا کہ جب تم نے دوسری مرتبہ میرے کان میں کہا آگے کہ وہ قبر تو کھدی بھی ہے لیکن وہ عالم اتفاق سے زندہ ہو گیا ہے، علی گندابی نے سجدے میں سر رکھ کے کہا کاش یہ قبر مجھے مل جائے، اور وہ دنیا سے چلا گیا، یہ قبر اس کی تھی۔ وہ ابو الفضل العباس کے مصائب سن کے تبدیل ہونے والا جوان، اس کا چہرہ موجود ہے، اس کی تصویر موجود ہے، میرے پاس بھی موجود ہے۔ اور آپ جب حرم امام علی علیہ السلام میں جائیں تو تلاش کیجیے گا علی گندابی امام علی علیہ السلام کے پاؤں کے پاس دفن۔ کیا مقام ملا ہے! ایک مصائب سن، انسان کہاں سے کہاں پہنچا، ایک مصائب